ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت جو آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی پڑھا گیا ہے، اس میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک متاع کی حیثیت رکھتی ہیں، فنا ہو جانے والے سامان کی حیثیت رکھتی ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں۔ لیکن عجیب بات آپ نے یہ فرمائی کہ ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین متاع اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ۔ اس ارشاد عالی میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے بہت بڑا پیغام امت کو دیا گیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں دین کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے نیک اور دیندار عورت کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر گھر کی عورتوں کے اندر دین آئے گا تو شوہروں میں بھی دین آئے گا، اور ان عورتوں کی گودوں میں جو بچے پرورش پائیں گے ان میں بھی دین آئے گا، اور پھر یہ عورتیں اپنے اعتبار سے جن جن رشتہ داریوں میں جائیں آئیں گی وہاں بھی دین پھیلے گا، اور پورا معاشرہ دیندار بن جائے گا اگر عورتوں کے اندر دین آئے۔ یہ پیغام پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں اور اس ارشاد عالی میں پوری امت کو دیا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اب یہ المرأة الصالحہ کیسے بنے گی؟
یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت کھڑے ہو کے کہہ دے کہ صاحب میں المرأۃ الصالحہ ہوں، حضور کی بشارت کا میں مصداق ہوں، ایسا نہیں، بلکہ المرأۃ الصالحہ کہلانے کی مصداق وہ عورت بنے گی جس کے اندر دین کا ضروری علم بھی ہو اور صحیح تربیت بھی ہو۔ جب یہ دو باتیں پائی جائیں گی تو المرأۃ الصالحہ دنیا میں نظر آئے گی۔ ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ گھر گھر میں دین کا تذکرہ ہوتا تھا اور گھر کے مرد خود اپنی عورتوں کو دین پڑھاتے تھے۔ ہر گھر میں یہ اہتمام تھا کہ باپ بچیوں کو پڑھا رہا ہے، بھائی بہنوں کو پڑھا رہا ہے، شوہر بیوی کو پڑھا رہا ہے۔ چنانچہ آج سے 60-70 سال پہلے ہر گھر میں بہشتی زیور پڑھا جاتا تھا، اور یہ بہشتی زیور دین کی تمام ضروری معلومات کو جامع ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ تو گھر کی بچیاں بھی اسے پڑھتی تھیں سبقاً سبقاً، اور دیگر عورتوں میں بھی اس کی تعلیم ہوتی تھی، اور معاشرے کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی، ایسے ایسے مشاغل لوگوں کے ہو گئے کہ انہیں گھر میں وقت دینے کا موقع ہی نہیں رہا۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب ایسے دینی ادارے قائم کیے جائیں جہاں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا نظم ہو۔ اب زیادہ تر ادارے تو ایسے ہیں جہاں بچیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور بعض جگہ اس بات کی بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں آس پاس تعلیم کا کوئی نظم ہو ہی نہیں سکتا، تربیت کا کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں کی بچیوں کو محفوظ اداروں میں رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے، اور آپ کا یہ ادارہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں کی پڑھنے والی ہر بچی پوری کوشش کریں کہ وہ المرأۃ الصالحہ کا مصداق بن جائے، اور یہ کوشش کامیاب کب ہوگی؟ جب ہم اپنی تعلیم پر پوری توجہ مرکوز کریں، یہاں رہ کر کے دینی آداب سیکھیں، دینی ماحول کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں، تو انشاءاللہ ان بچیوں سے جو نسل وجود میں آئے گی، اس نسل کے ذریعے سے گھر گھر میں دین پہنچے گا، اور صدیوں تک دین اور ایمان کی روشنی سے یہ دنیا منور رہے گی۔ ہماری ماں بہنوں کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کرنے پر بھرپور محنت کریں۔ وہ تمام باتیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جن کی ممانعت احادیث شریفہ میں موجود ہے اور قرآن پاک کی آیات میں ان کا تذکرہ ہے،
ان سب باتوں سے ہم اپنے کو بچانے کی کوشش کریں. خاص طور پر عفت معابی، یہ ہر مومن عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، سب سے بڑی اس کے لیے عزت کی چیز ہے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ عورت میں کون سی بات سب سے اچھی ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا اور خاتون جنت سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خاتون جنت سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عورت کا سب سے بڑا امتیازی وصف کیا ہے؟ آج حضور کی خدمت میں یہ تذکرہ تھا، تم بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ تو اس پر کسی غیر کی نظر پڑے، نہ وہ قصدن کسی غیر مرد کو دیکھے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ ساری بات ذکر کی کہ صاحبزادی صاحبہ یوں فرما رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت اس قدر خوش ہوئے کہ چہرہ روشن ہو گیا اور فرمایا صدقت صدقت فاطمہ بضعۃ منی، بیٹیا نے سچ کہا، بیٹیا نے سچ کہا، اور فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ عورت اپنے اخلاق کو درست کرنے سے زیادہ اپنے جسم کو درست کرنے پہ لگی ہوئی ہے، زیب و زینت پہ لگی ہوئی ہے. کپڑے ایسے شاندار ہوں، میک اپ ایسا ہو. یہ ساری چیزیں نمبر 2 پر ہیں. نمبر 1 پر ہے اپنے اخلاق کو درست رکھنا، اپنے کردار اور کیریکٹر کو صحیح رکھنا. سب سے بڑی چیز. خاتون جنت سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. گھر میں کوئی خادم نہیں، گھر کا سارا کام کاج خود کرتی ہیں، صفائی ستھرائی بھی خود کر رہی ہیں، جس سے سارا بدن گردے میں آ جاتا ہے. چولہا بھی خود جلا رہی ہیں. آج ہماری ماں بہنوں کو اندازہ نہیں ہے، اب تو چولہے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہ دھواں ہے نہ آگ ہے اس انداز کی. ایک زمانہ تھا کہ چولہا جلاتے جلاتے پھونکتے پھونکتے حال خراب ہو جاتا تھا، اور سردی اور برسات میں تو اور حال. فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہ چولہا جلانے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کپڑے جا بجا ان میں سوراخ ہو گئے تھے، پتنگا لگ جانے کی وجہ سے. چکی خود پیس رہی ہیں تو ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے. ایک دن کہا کہ تم بہت پریشان ہوتی ہو، ابا جان کے پاس جاؤ، ان کے پاس غلام باندیاں آتی رہتی ہیں، کوئی تمہیں بھی دے دیں گے. کوئی بڑی بات تو تھی نہیں. بہت کہہ سننے سے گئیں. صحیح روایت میں مضمون ہے ابو داؤد شریف میں کہ حضور اس وقت بعض لوگوں سے بات کر رہے تھے، دیکھ کے چلی آئیں.
تو پیغمبر علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو خود گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ بیٹی کیوں گئی تھی؟ شرما رہی ہیں، کیا کہوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ میں نہیں بھیجا تھا، یہ تو جان ہی رہی تھی، اور اس وجہ سے بھیجا تھا کہ آپ کوئی خادم دے دیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں یہ ہے فرمایا کہ اہل بدر تم سے زیادہ مستحق ہیں، ان سے نظر موڑ لوں اور تمہیں دے دوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بیٹی کیا تمہیں خادم سے زیادہ اچھی بات نہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور ابا جان۔ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام باندی سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ حضور کی وہ نصیحت ہم نے ایسی گرہ سے باندھی کہ آج کا دن آ گیا، کوئی رات ایسی نہیں گئی جب ہم نے یہ نہ پڑھا ہو۔ یہی ہے اصل میں تسبیح فاطمی جو کہی جاتی۔ تو ہماری مائیں بہنیں ان دنیا کی بے حیا بے غیرت عورتوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی جو ملے گی وہ صحابیات اور بنات مطہرات کے طریقے پر چل کر کے ملے گی، اس کے بغیر ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو یہ اچھا ماحول یہاں کا اللہ نے عطا فرمایا، اس کی قدر کریں، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اچھے اخلاق بھی ہوں، ان سب سے مل کر کے المرأۃ الصالحہ وجود میں آتی ہے۔ اسی کے لیے یہ سب ادارے قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہر قسم کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔